صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. درود بر محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب آئی سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات
دکھلائی زمیں تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی پھوپھی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی برہنہ سر کھڑی زندہ کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا یہ کہتی تھی کہ سنتا جا میں بے کس قید میں بیٹھی ہوں ایک پیغام ہے میرا اگر تجھ سے ملے بابا تو کہیو تو قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہ والا اگر تجھ سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں اگر تجھ سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو در زندہ پہ روتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ قید ہو کر شام صلوات پر فاتحہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل
نعم المولا ونعم النصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، الحمدللہ جس مرکزی امام بارگاہ علی ابن ابی طالب مسقط عمان کہ یہاں سے عشرہ اولیٰ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، آج وہ اپنے 11ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. عنوان گفتگو، موضوع گفتگو اذہان عالیہ میں ہوگا وارث دین اور قرآن. قرآن اللہ کی وہ نایاب کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر خشک و تر موجود ہے. کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ اس الہی کلام کو سمجھنے کے لیے الہی علم اور مفسر قرآن کا ہونا ضروری ہے. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا انتخاب کیا. ایک اللہ کا قرآن کتاب اور دوسرے اہل بیت اطہار. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ہدایت کے عنوان سے، وارث کے عنوان سے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. دیکھو ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم نے روز اول ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ آسمان کے بسنے والوں، ہم اپنا ہادی رہبر قائد بنا رہے ہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے کے سامنے سر کو جھکا دینا.
سر کو جھکا دو گے تو ملک اور معصوم کہے جاؤ گے، سرکشی کرو گے تو شیطان رجیم بن جاؤ گے۔ قدرت کا یہ قانون آج بھی زندہ ہے اور آواز دے رہا ہے کہ آدم کے فرزند ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے سامنے تمہارے موری سے اعلیٰ کی تاریخ موجود ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہے سر کو جھکا کر انسان بن جاؤ یا اکڑ کر شیطان بن جاؤ۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وعلہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ غور فرمایا آپ نے کہ اللہ کو تکبر اور گھمنڈ پسند نہیں ہے، ابتدا میں ایک کو شیطان بنا چکا ہے۔ اور کیا کہنا ان خاصان خدا کا کہ اگر ان کے سامنے انسان سر جھکائے تو مسلمان بن جائے، مسلمان سر جھکائے تو صاحب ایمان بن جائے، صاحب ایمان سر جھکائے تو بوذر و سلمان بن جائے۔ اللہ نے کچھ ایسا سلسلہ بھیجا، ایسا سلسلہ رکھا کہ سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے دین الہی کی تبلیغ و ترویج میں اپنی زندگی بسر کی۔ غور کیجئے گا کہ جو بت پرست تھے انہیں خدا پرست بنایا، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو خوب، جب ذوق عبادت بے چین کرتا تھا تو خوب اس کی عبادت کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو اسی خدا کو اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے کہ ایسا سماج، ایسا معاشرہ، ایسا زمانہ، اس کو اس وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھوانا کتنا مشکل کام ہے، مگر اللہ کا سچا نمائندہ وہی ہوتا ہے کہ جو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا لے۔ وہ اللہ کا رسول، وہ سرکار دو عالم۔ اور پھر قرآن نے آواز دی حضور پاک کے لیے، وَلَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ۔ غور فرمائیے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ابتدائی آیت وَلَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میرے حبیب یہ شہر مکہ لائق قسم نہیں ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس لیے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کیونکہ آپ اس شہر میں ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور مجھے خدا فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ایک باپ کی اور اس کے سارے بیٹوں کی۔ غور فرمائیے گا، مجھے قسم ہے میرے رسول یہ شہر مکہ لائق قسم نہیں ہے، مگر اس لیے قسم کھا رہا ہوں کیونکہ آپ اس شہر میں ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور مجھے قسم ہے ایک باپ کی اور اس کے سارے بیٹوں کی۔ عجیب ہے، توجہ کیجئے گا قرآن کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے قسم ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے، مکی آیت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، مجھے قسم ہے ایک باپ کی اور اس کے سارے بیٹوں کی، سارے بیٹوں کی۔ جب مفسر نے یہ دیکھا کہ یہاں اللہ ایک باپ کی اور سارے بیٹوں کی قسم کھا رہا ہے تو اس نے لکھا اس بات کو کہ یہاں باپ سے مراد آدم ہیں اور بیٹوں سے مراد آدم کے بیٹے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں استدلالی طور سے کہ بات ہو رہی ہے مکے کی اور آپ دلیل دے رہے ہیں حضرت آدم کی۔ دوسری بات توجہ رکھیے گا، ایک باپ کی قسم اور اس کے سارے بیٹوں کی قسم، قرآن کی نگاہ میں وہ بعظمت باپ کون ہے اور اس کے سارے بیٹے لائق قسم کون ہے، بس یہی آپ تک میسیج اور پیغام پہنچانا ہے۔ مفسر قرآن والوں نے لکھا
کہ باپ سے مراد آدم، اولاد سے مراد آدم کے بیٹے. میں یہ کہتا ہوں کہ آدم اور آدم کے بیٹے تو اس سے مراد ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آدم کے دو بیٹے، ایک ظالم دوسرا مظلوم، ایک قاتل دوسرا مقتول، ایک رحمت اللہ دوسرا لعنت اللہ. تو دونوں آدم کے بیٹے تو اللہ کی نگاہ میں لائق قسم نہیں ہو سکتے. اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آدم کے بیٹے دونوں لائق قسم نہیں ہیں. ایک قاتل ہے تو دوسرا مقتول ہے، ایک ظالم ہے تو دوسرا مظلوم ہے. تو آدم کے بیٹے تو اس سے لائق قسم نہیں ہو سکتے. جانے دیجئے، میں کسی نبی کی بات نہیں کرتا. کائنات نبوت میں توجہ کیجیے گا، کوئی نبی ایسا لا کر دکھا دو کہ جس کے سارے بیٹے لائق قسم ہوں. سارے بیٹے لائق قسم ہوں، لا کر دکھا دیجئے آپ مجھے کائنات نبوت میں کوئی ایسا نبی کہ جس کے سارے بیٹے لائق قسم ہیں. اور اگر نہیں دکھا سکتے تو آیت کی مجسم تفسیر میں دکھاتا ہوں. آؤ مکے میں آ کر دیکھو کہ اس کا باعظمت باپ دیکھو اور اس کے سارے بیٹے دیکھو کہ جس کا پہلا بیٹا علی وہ بھی لائق قسم، دوسرا بیٹا حسن وہ بھی لائق قسم، تیسرا بیٹا حسین وہ بھی لائق قسم. 12 کے 12 تک آ جائیے، آپ کو سب لائق قسم مل جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. مکے میں تلاش کرو ایسے باپ کو. ابو طالب کا نام لیتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ وہ ایسا باپ ہے کہ جس کے سارے بیٹے لائق قسم ہیں. عظمت پہچانیے جناب ابو طالب کی کہ اللہ جس کی قسم کھا رہا ہو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اور مجھے قسم ہے ایک مخصوص انسان کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بالتحقیق کہ ہم نے ایک مخصوص انسان کو کبد میں پیدا کیا. یا اللہ یہ کبد کیا ہے؟ کاف بے دال کبد. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک مخصوص انسان، خلقنا الانسان، انسان کے اوپر جہاں الف لام آ جائے تو تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. یہاں پر قرآن آواز دے رہا ہے کہ ہم نے ایک مخصوص انسان کو کبد میں پیدا کیا. کبد تلاش کرو کہ کبد کیا ہے. کاف بے دال کبد. جب آپ لغت ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کبد کے جو معنی ہیں، میننگ ہے، وہ ہے مرکز، سینٹر، درمیان. آیت قرآن کی ذہن میں رکھیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک مخصوص انسان کو کبد میں پیدا کیا. اور کبد کے معنی ہے مرکز، سینٹر، درمیان. جاؤ جا کر دیکھو کہ اس پوری زمین کا مرکز کیا ہے، سینٹر کیا ہے. جب آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پوری کرۂ ارض کا جو مرکز ہے وہ ہے خانہ کعبہ. یعنی اس زمین کے مرکز میں اللہ نے ایک مخصوص انسان کو پیدا کیا. بتاؤ وہ کون ہے مخصوص انسان کے؟ مخصوص انسان جو کعبے میں آیا، کبد میں آیا، تو سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی کو دکھا نہیں سکتے. اللہ آواز دے رہا ہے کہ ہم نے مخصوص انسان کو کبد میں پیدا کیا. لاؤ کسی ایسے بعظمت انسان کو کہ جو کعبے میں آ رہا ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کسی کو دکھا نہیں سکتے. اور پھر آخری آیت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے ایک مخصوص انسان کو احسن طریقے سے خلق کیا، عمدہ طریقے سے خلق کیا.
یعنی اس سے عمدہ بہتر انسان خلق نہیں ہو سکتا۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ ہم نے ان انسان کو مخصوص طریقے سے خلق کیا، آج احسن طریقے سے خلق کیا۔ احسن کسے کہتے ہیں؟ احسن ہے حسن کی معراج، جہاں تمام تصور حسن دم توڑ دیں، اسے کہا جاتا ہے احسن۔ تو اب وہ جو خدا اور حسن کا پروردگار ہے خدا، حسن کا شاہکار ہے محمد، تو اب جو خدا سے بھی ملتا ہو، محمد سے بھی ملتا ہو، اسے کہیں گے احسن۔ یعنی شب ہجرت اگر بستر رسول پر چادر کو اوڑھ کر سو جائے تو دیکھنے والے کہیں کہ نبی سو رہا ہے، چادر کو الٹ دے تو نصیری کہے کہ خدا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ غور فرمایا، یہ ہے اللہ کی نگاہ میں جو اللہ قسمیں کھا رہا ہے، جو آواز دے رہا ہے کہ ہم نے قسم کھاتے ہیں ایک باپ کی۔ کون باپ؟ مکے میں جناب ابو طالب۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت ذاتی نہیں ہے، کہ یہ شوہر بطول ہیں، ساقی کوثر ہیں، فاتح خیبر ہیں، فاتح خندق ہیں۔ یہ تو نبی کی گود کا اثر ہے کہ نبی نے علی کو پالا تو علی فاتح خیبر ہو گئے، فاتح خندق ہو گئے، شوہر بطول ہو گئے، افضل آدم ہو گئے، تمام انبیاء کا علم علی میں آ گیا، ٹھوکر سے مردے کو جلا دیا۔ تو یہ علی کی ذاتی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ نبی کی گود میں پلے، نبی کی گود کا اثر ہے۔ تو اتنا تو معلوم ہو گیا کہ گود کا اثر، پرورش کا اثر آتا ہے۔ ہم نے تسلیم کر لیا کہ آپ نے جو کہا کہ علی کی ذاتی فضیلت نہیں ہے، یہ نبی کی پرورش کا فضیلت ملی ہے۔ جو نبی نے علی کو پالا تو شوہر بطول ہو گئے، ساقی کوثر ہو گئے، فاتح خیبر و خندق ہو گئے۔ تو ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ نبی کو کس نے پالا؟ نبی کو کس نے پالا؟ تو سوائے ابو طالب کے آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے۔ کیا کہنا اس ابو طالب کا؟ مجھے یاد آ رہا ہے اس کا جملہ، ایک لندن کی غیر مسلم پروفیسر، اس نے اسلام پر ریسرچ کی، پی ایچ ڈی کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نے ایک عجیب جملہ لکھا۔ اس نے کہا کہ مجھے مسلمانوں کا میڈیا ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی کا جب آخری وقت آیا ہے تو ابو طالب، نبی کا جب آخری وقت، ابو طالب کا جب آخری وقت آیا ہے تو کان میں کسی نے کہا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے۔ بند کمرے میں، کان میں، ایسے وقت میں ابو طالب سے کوئی کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے تعجب یہ ہوتا ہے مسلمانوں کی میڈیا کے اوپر کہ جو کان میں کہا وہ تو سب نے سن لیا، اور جو کھلے میدان میں کہا اسے سب بھول گئے۔ کیا کہنا حضرت ابو طالب کا؟ بات آ گئی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب جب بھی جنگ میں گئے بے اختیار آواز دی، انا علی ابن ابو طالب، انا علی ابن ابو طالب، انا علی ابن ابو طالب۔ مولا خدا نہ خواستہ خاندان میں کہیں کوئی کمی ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے تو اسے چھپایا جاتا ہے۔ آپ علل اعلان اپنے باپ کا تذکرہ فرما رہے ہیں تو عجب نہیں علی آواز دیں کہ میں جب بھی، جہاں بھی، جو بھی میرے مقابل پر آئے وہ بھی تو بتائے کہ اس کا باپ ہے کون، ایمان کب لے کر آیا، کب کلمہ پڑھا۔ کیا کہنا اس ذات حضرت ابو طالب کا کہ جو پیغمبر اسلام کا عقد پڑھ رہے ہیں۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے دولہا بھی سرکار دو عالم کو کس انداز سے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم کی قمیص، جناب ادریس کا امامہ، حضرت عبد المطلب کی نعلین، میں کہوں گا جناب اسماعیل کا عصا، حضرت ابو طالب
آپ کے پاس یہ تبرکات انبیاء آئے کہاں سے؟ یہ تبرکات انبیاء کا جناب ابو طالب کے پاس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب وارث میراث انبیاء ہیں۔ اور اس طرح سے سرکار دو عالم کو لے کر چلے، آگے آگے بنی ہاشم تلوار علم کیے ہوئے، جناب حمزہ ساتھ ساتھ ہیں۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ خاندان میں جب ایک دو خراب تھے انہیں بھی لے کر آئے، یہ ابو لہب یہ بھی ساتھ ساتھ۔ جب بارات خانہ خدیجہ پر پہنچی ہے تو درمیان میں بلندی پر حضور سرور کائنات کے لیے ایک کرسی رکھی گئی تھی۔ اس نے دیکھا اور چاہا کہ اس کرسی پر بیٹھ جاؤں۔ جناب حمزہ نے پکڑا اور کہا کہاں جاتا ہے، یہ نبی کی مسند ہے، نااہل نہیں بیٹھ سکتا۔ یعنی نبی کی مسند پر نااہل نہیں بیٹھ سکتا۔ میں کہتا ہوں حمزہ آپ کی یاد مجھے بعد نبی بہت آئی۔ سرکار دو عالم کا عقد پڑھا جناب ابو طالب نے، عقد پڑھا تو کیا پڑھا؟ ابتدائی کلمات ہدیہ سماعت کر رہا ہوں، حضور سرور کائنات کا 25 برس کا سن ہے جب آپ کا جناب خدیجہ الکبریٰ سے عقد ہو رہا ہے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی۔ قرآن نازل ہوگا 40 برس کے بعد۔ توجہ، نبی کی عمر ہے 25 برس، قرآن نازل ہوگا 40 برس میں، تو ابھی 15 برس باقی ہیں قرآن کے نزول میں۔ توجہ کیجیے گا، 15 برس باقی ہیں۔ سرکار دو عالم کا عقد پڑھا، ابتدائی کلمات ہدیہ سماعت کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابو طالب نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من سنت ابراہیم۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے جناب ابو طالب ابھی تو الحمد نازل ہی نہیں ہوئی ہے، یا یہ کہا جائے کہ دہن ابو طالب کے نکلے ہوئے جملے خدا کو اتنے پسند آئے کہ قرآن کا جز بنا دیا۔ اور جب اس صاحب قرآن نے قرآن کی اتنی اہمیت کو سمجھا تو نماز کی ابتدائی 2 رکعتوں میں اس سورہ حمد کا پڑھنا واجب قرار دے دیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ نماز کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی مسلمان نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو ابو طالب کی روح سامنے آئے گی، بتاؤ کیا پڑھو گے؟ تو وہ یہی تو کہے گا الحمدللہ۔ جناب ابو طالب آواز دیں گے آج 1400 برس کا زمانہ گزر جانے کے بعد تم الحمدللہ کہہ رہے ہو تو مسلمان ہو گئے۔ میں نے قرآن نازل ہونے سے 15 برس پہلے کہا الحمدللہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ وہ لکھتے ہیں اس لیے سایہ نہیں تھا، اللہ نے سرکار دو عالم کے جسم کا سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ ممکن تھا سرکار اگر چلتے تو رسول کے سائے پر کسی کافر کا پیر پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ جو خدا یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ رسول کے سائے کے اوپر کسی کافر کا پیر پڑ جائے تو کیا وہ خدا یہ گوارا کر سکتا ہے کہ مجسم رسول کو کسی کافر کی آغوش میں دے دے؟ کیا کہنا، کل ایمان کے باپ کا نام ابو طالب ہے۔ آئیے قرآن سے آپ تک بات پہنچو۔ الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَأَن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ قرآن سورہ فرقان آواز دیتا ہے
الذین آتیناہم الکتاب والحکم، دیکھو کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، حکم یعنی شریعت دی ہے، والنبوۃ اور انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ کیجیے گا، کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، شریعت دی ہے اور انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فَأَن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، مکی آیت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ فَأَن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور اگر دنیا ہمارے ان نبی کی مخالف ہو جائے تو خدا فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے پرواہ نہیں کہ میں نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے مکے میں ایک قوم رکھی ہے، اور وہ ایسی قوم ہے، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، اور وہ ایسی قوم ہے کہ جو کبھی کافر نہیں رہی۔ قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ نبی کی حفاظت وہ نہیں کر سکتا جو کبھی کافر رہا ہو۔ اب جناب ابو طالب آپ کی سمجھ میں آئے، یہ مکی آیت، یہ مکے میں نازل ہوئی تھی، مکے میں آیت کے مکے میں اللہ نے نبی کی حفاظت کے لیے قوم رکھی ہے۔ اب آئیے مدنی آیت، اور مدینے میں نبی کی حفاظت کرنے والا ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان لانے والوں، من یرتد منکم عن دینہ، اگر آپ دین سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، دین سے باہر جانا چاہتے ہیں، آپ چلے جائیں دین سے باہر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یا اللہ کیوں پرواہ نہیں؟ اس لیے پرواہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عنکم من دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے مدینے میں ایک قوم رکھی ہے، اور اس قوم کی صفت یہ ہے، اس قوم کا خاصہ یہ ہے، اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اسے دوست رکھتا ہے، وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، یحبہم ویحبونہ۔ قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے، قرآن کا کھلا ہوا چیلنج ہے کہ مدینے میں اللہ نے اب نبی کی حفاظت کے لیے ایک قوم رکھی ہے، اور اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ کہاں تلاش کریں کہ وہ کون سی قوم ہے جو اللہ کو بھی دوست رکھتی ہے، اللہ اسے دوست رکھتا ہے؟ تو نبی نے آواز دی، ہم بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے جو خدا کو بھی دوست رکھتا ہو اور خدا اسے دوست رکھتا ہو۔ اگر دیکھنا ہو تو خیبر میں آ کر دیکھو، نبی نے یہی فرمایا تھا کہ کل علم اسے دوں گا جو خدا کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اسے دوست رکھتا ہوگا۔ سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی آپ دکھا نہیں سکتے کہ وہ خدا کو دوست رکھتا ہو، خدا اسے دوست رکھتا ہو۔ جناب ابو طالب کی منزلت اور عظمت ایک راہب کے جس کی زندگی عبادت خدا میں گزر گئی، جب اس کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو اس نے التجا کی، پروردگار مجھے اس دور کے اپنے سب سے محبوب ترین انسان سے ملاقات کرا دے۔ کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، سر کو سجدے سے اٹھایا، پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا کہ مجھے ابو طالب کہتے ہیں۔ کہا آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آپ ایک نبی کی پرورش کر رہے ہیں اور ایک وصی نبی کی بھی پرورش کریں گے، ان کے دین کے وارث کی بھی آپ پرورش کریں گے، دونوں کے نام کا اثر دیکھنا ہو تو میرے ساتھ آئیے۔ جناب ابو طالب اور راہب ایک سوکھے ہوئے انار کے درخت کے قریب آئے، انار کا سوکھا ہوا درخت تھا، جناب
ابو طالب اور راہب ہے۔ راہب نے کہا کہ آئیے دونوں کے نام کا اثر تاثیر دکھاتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے آواز دی، اسے کیا دکھاتا ہے جس کی آغوش میں وہ پروان چڑھ رہا ہو؟ آؤ میں دکھاتا ہوں، دیکھیے انار کے سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی جڑ کو پکڑو اور نبی اور علی کا نام لو۔ بس جیسے ہی نبی اور علی کا نام لیا، انار کا سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو گیا، اس پر انار آنا شروع ہو گئے۔ ایک انار جناب ابو طالب کی آغوش میں آ گیا۔ راہب نے پوچھا، ابو طالب یہ تو انار کی فصل ہی نہیں ہے، بغیر فصل کیسے؟ آواز دی، جو خدا کی طرف سے آتے ہیں وہ بلا فصل ہوا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور آئیے سب سے پہلے نعت گو، نعت کہنے والے پیغمبر اسلام کی شان میں جناب ابو طالب۔ مکے میں 1 سال قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے جانور کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا اور لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ قحط کی شدت اس منزل پر پہنچ گئی، سب نے اپنے مذہب کے اعتبار سے اللہ سے دعائیں کی، مگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی۔ بارش کے لیے لوگ پریشان۔ مشرکین مکہ جمع ہو کر جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے ابو طالب، آپ اپنے خدا سے بارش کے برسنے کی دعا مانگ دو۔ توجہ، جناب ابو طالب نے فرمایا، جاؤ کل میں اپنے خدا سے بارش کے برسنے کی دعا مانگوں گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشرکین مکہ نے ابو طالب سے کہا کہ اپنے خدا سے بارش کے برسنے کی دعا مانگ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا خدا کوئی اور ہے، ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، کل میں اپنے خدا سے منادی کرا دو پورے مکے میں کہ کل میں اپنے خدا سے بارش کے برسنے کی دعا مانگوں گا۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جناب ابو طالب اس انداز سے نکلے کہ پیغمبر اسلام کے دوش پر ہاتھ ہے۔ دیوان ابو طالب اٹھا کر دیکھیے، اور جب مجمع کے درمیان پہنچے ہیں، آگے آگے پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کے دوش پر جناب ابو طالب کا ہاتھ۔ فی البدی پیغمبر اسلام کی شان میں 42 اشعار کا قصیدہ پڑھ دیا۔ اب میں چلتے چلتے پہلا، درمیان اور آخری شعر سناتا ہوں، اور یہاں سے عظمت جناب ابو طالب آپ تک پہنچی، اور سمجھیں کہ عظمت جناب ابو طالب کیا ہے۔ مشرکین مکہ کھڑے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، پیغمبر اسلام کے دوش پر جناب ابو طالب کا ہاتھ ہے۔ بڑے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ کل میں اپنے خدا سے بارش کے برسنے کی دعا مانگوں گا۔ بس ایک مرتبہ 42 اشعار کا قصیدہ، پہلا شعر آوازی، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَنْ غَمَامْ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ سنو عربوں سنو، یہ محمد ایسے خوبصورت چہرے کا مالک ہے کہ اگر تم اس کے چہرے کا واسطہ دے کر خدا سے بارش کے برسنے کی دعا مانگتے تو فوراً بارش ہو جاتی۔ جناب ابو طالب بتانا چاہتے ہیں کہ تم بغیر وسیلے کے خدا سے دعا مانگ رہے تھے، اور یہ بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے، یتیموں کی پناہ گاہ ہے۔ پہلا شعر مکمل کر دیا۔ دوسرا شعر جناب ابو طالب کا درمیانی، وَمِيزَانُ صِدْقٍ لَا يَخِيزُ شَجَرَةً وَوَزَّانُ عَدْلٍ وَزْنُهُ غَيْرُ زَائِلِ۔ دیکھو یہ جو محمد ہے یہ سچائی کی ترازو ہے، وَمِيزَانُ صِدْقٍ، سچائی کی ترازو، لا یخیز شجرتن،
اور اگر یہ عدل کو وزن کر دے تو قیامت تک اس کے وزن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وَوَزَّانُ عَدْلٍ وَزْنُهُ غَيْرُ زَائِلِ، یہ محمد جو ہے وہ سچائی کی ترازو ہے، اور اس کے وزن کو، عدالت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ عزیز و توجہ کیجئے گا، جناب ابو طالب نے یہاں دو لفظ پیغمبر اسلام کی شان میں کہے، میزان صدق و وزان عدل، یعنی سچائی کی ترازو ہے میزان صدق اور عدل۔ صدق اور عدل دو لفظ پیغمبر کی شان میں کہے جناب ابو طالب نے۔ پیغمبر کون؟ صدق۔ پیغمبر کون؟ عدل۔ دہن ابو طالب سے نکلے ہوئے جملے خدا کو اتنے پسند آئے کہ قرآن کی آیت بنا دیا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ صدق بھی آ گیا اور عدل بھی آ گیا، دو شعر مکمل ہو گئے۔ اب تیسرا، اس کے لیے میں نے یہ دو شعر پڑھے تھے۔ کہنے لگے وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِن كُلِّ طَائِرٍ عَلَيْنَا بِسُوءٍ أَوْ مُلْهِي بِبَاطِلٍ۔ دیکھو میں ہر باطل سے بچ کر اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں، ہر باطل سے بچ کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جدھر باطل ہوگا ادھر ابو طالب نہیں ہوں گے۔ ہر باطل سے بچ کر اللہ کی، اعوذ برب الناس، اعوذ برب الناس۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر اسلام کا عقد پڑھا تو کیا پڑھا جناب ابو طالب نے؟ کیا آواز دی؟ الحمدللہ۔ اور قصیدہ ابو طالب ہے اعوذ برب الناس۔ ذرا سوچئے کہ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے، قرآن ختم کہاں ہوتا ہے؟ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ، قرآن ختم ہوتا ہے اعوذ برب الناس۔ تو ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا، یہ پیغمبر اور جناب ابو طالب کو قرآن کے جملے کیسے، کہاں سے معلوم ہو گئے؟ تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو جملے ابو طالب کے تھے قرآن نے لے لیے، یا جملے قرآن کے تھے ابو طالب نے لے لیے۔ جو بھی ہو، لیکن محکم دلیل یہ ہے کہ جملے قرآن کے تھے ابو طالب نے لے لیے۔ تو ابھی قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا، جناب ابو طالب نے کیسے یہ پڑھ دیا؟ قرآن نازل ہونے سے پہلے ہے کہاں؟ قرآن نازل ہونے سے پہلے ہے فی لوح المحفوظ۔ تو قرآن ہے لوح محفوظ پر۔ تو بات اس پر نہ کرنا کہ ابو طالب مومن تھے یا مومن نہیں تھے، بات اس پر کرنا کہ جس طرح رسول لوح محفوظ پر قرآن پڑھا کرتے تھے، ابو طالب بھی لوح محفوظ پر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جو بچے آپ کی آغوش میں پروان چڑھ گئے ان میں سے کوئی نبی بنا، کوئی امام بنا۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جناب ابو طالب کا قصور کیا ہے؟ تو جناب ابو طالب آواز دیں گے کہ اگر میں پیغمبر اسلام کے آرام کے لمحات میں ساتھ رہتا اور سختی کے موقع پر دور چلا جاتا تو لوگ مجھے صاحب ایمان لکھ دیتے۔ اگر میں ابو لہب و ابو جہل کو جینے دیتا، محمد کو مرنے دیتا تو لوگ مجھے پکا مسلمان لکھ دیتے۔ میرا تو بس ایک ہی قصور ہے، ابو لہب اور ابو جہل کو جینے نہیں دیا، محمد کو مرنے نہیں دیا۔ ہر مقام پر سائے کی طرح جناب ابو طالب۔ اب مولا کائنات بھی نہج البلاغہ میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ہمیشہ یہی فرمایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا نور نظر علی ہوں، میں ابو طالب کا لخت جگر علی ہوں۔ شان ابو طالب، عظمت ابو طالب کون بیان کر سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام کو جو پروان چڑھائے، جس کی گود میں پروان چڑھائے، اس لیے یہ گھرانہ وہ ہے، یہ خانوادہ وہ ہے کہ یہاں سے فرشتے روٹیاں لے کر جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ابو طالب کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے؟ ابو طالب کا گھرانہ
رزق بانٹتا ہے۔ خدا رازق نہیں، خیر الرازقین ہے، توجہ کیجیے گا۔ جب آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حکم پروردگار ہوتا ہے ہر ایک کے لیے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، کہ تم میرا شکر ادا کرو، شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، کفر کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شکر کب ہوتا ہے؟ جب رزق ادھر سے آتا ہے تو شکر ادھر سے جاتا ہے۔ آدم کے لیے رزق ادھر سے آیا، شکریہ ادھر سے ادھر گیا۔ نوح کے لیے رزق وہاں سے آیا، شکریہ ادھر سے ادھر گیا۔ ہر ایک نبی کے لیے رزق آسمان سے آتا رہا، زمین سے شکر جاتا رہا۔ عزیزو، یہ عجیب منزل ہے، ہر ایک سے خدا نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو، لیکن جب اہل بیت اطہار کی منزل آتی ہے تو خدا آواز دیتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے اہل بیت میں تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ یا اللہ، یہ کیا منزل ہے، یہ کیا فرق ہو گیا۔ ہر ایک کے لیے واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ اہل بیت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ پروردگار یہ وجہ کیا ہے؟ تو آواز جی دیکھو، دو وجہ ہیں۔ سبب کیا ہے شکر کا اور رزق کا؟ آسمان سے جو چیز آتی ہے اس کا نام رزق ہوتا ہے، زمین سے جو جاتا ہے وہ شکر ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے رزق آسمان سے آیا تو شکر یہاں سے وہاں گیا۔ لیکن اہل بیت عجیب بندے تھے، انہوں نے روٹیاں ادھر سے ادھر بھیجی، خدا نے شکریہ ادھر سے ادھر بھیجا۔ یہ عظمت ہے اہل بیت اطہار کی، خانوادہ جناب ابو طالب کی۔ اور یاد رکھیے کہ کربلا میں بھی جو جنگ تھی وہ ایمان ابو طالب ہی کی جنگ تھی۔ ابو لہب و ابو جہل و شیطان و شداد و فرعون کی صورت بگڑ کر آئی تو یزید بنا، ابو طالب کا جوہر نکھر کر آیا تو حسین بنا۔ کربلا میں کلمہ بچ گیا خدا کا، دین بچ گیا پروردگار کا، کلمہ پڑھا گیا رسول کا، بہو بیٹیاں قید اسیر ہوئیں تو ابو طالب کی۔ یزیدیت اور حسینیت، یزیدیت وہم ہے، گمان ہے، حسینیت حق ہے، یقین ہے۔ یزیدیت تاریکی ہے، ظلمت ہے، صنم ہے، اندھیرا ہے۔ حسینیت روشنی ہے، روشنائی ہے، قلم ہے، سویرا ہے۔ یزیدیت تخت ہے، تاج ہے، تاراج ہے۔ حسینیت منبر ہے، مسند ہے، علم کا دوامی راج ہے۔ یزیدیت شراب پیتی ہے، حسینیت قرآن پڑھتی ہے۔ یزیدیت قوانین جلا دیتی ہے، حسینیت قوانین جلا دیتی ہے۔ کیا کہنا حسین ابن علی کا، اور کیا کہنا اس خانوادہ جناب ابو طالب کا۔ عجب نہیں جناب ابو طالب نے کہا ہو اے اللہ کے دین، اگر تیرا سینہ کمزور ہے تو علی اکبر کا سینہ پیش کر دوں گا۔ یہی خون ابو طالب ہے، اگر سینے سے گرے تو علی اکبر کہلایا۔ یہی خون ابو طالب اگر بازوؤں سے گرا تو عباس کہلایا۔ یہی خون ابو طالب ہے، اگر گلے سے گرا تو حسین کہلایا۔ کیا کہنا کربلا والوں کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو زائر بھی کربلا معلیٰ جاتا ہے تو اس سے احباب دوست اور خانوادے والے کیا فرمائش کرتے ہیں کہ کربلا سے ہمارے لیے کفن لے کر آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہنا چاہیے کہ ہمیں نجف سے کفن منگا دو، لیکن نہیں، کربلا سے کفن چاہیے۔ جانتے ہیں کہ نجف میں جو امام سو رہا ہے اسے غسل و کفن مل گیا۔
کاظمین میں جو امام ہیں انہیں غسل و کفن دیا گیا، لیکن ہائے کربلا میں بے غسل و کفن امام کو دفن کیا گیا۔ ذرا سوچیے اور غور کیجیے۔ ایک منزل وہ تھی، میں جس منزل پر لانا چاہتا ہوں مصائب کی، بعد شہادت حسین مدینے میں قصابوں نے جانور کو ذبح کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور ایک دن امام چہارم امام سجاد ایک قصاب کی گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک قصاب جانور کو ذبح کرنے جا رہا تھا، چھری اس کی گردن پر تھی، رسی سے بندھا ہوا تھا۔ کسی نے آواز دی کہ ارے بیمار کربلا آ رہے ہیں۔ اس نے جانور کو آزاد کر دیا، علم امامت ہے، دکان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، آواز دی بھائی جانور کو ذبح کرنے سے میں نہیں روکتا، اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنا میرے نانا کی سنت ہے، لیکن ایک گزارش ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے 2 گھونٹ پانی پلا لیا کر، اس لیے کہ جب گلا زخمی خشک ہوتا ہے تو خنجر بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ یہ کہا اور کربلا کا رخ کیا۔ آواز دی لیکن ہائے میرا بابا، وقت شہادت پانی میسر نہ ہوا، میرا بابا کا خشک گلا تھا، شمرغ ضربیں لگا رہا تھا، بڑی مشکل سے خشک گلا میرا بابا کا تن سے جدا ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، کیا منزل تھی کربلا کے میدان میں۔ آج 11 محرم ہے، 11 محرم کا دن گزر گیا۔ عزیزو ذرا سوچئے، میں کہوں گا مولا حسین جہاد آپ نے بھی کیا، جہاد جناب زینب نے بھی کیا، لیکن آپ کے جہاد اور شہزادی زینب کے جہاد میں بڑا فرق ہے۔ آپ کا جہاد خاندانی روایتوں کے مطابق تھا، جناب زینب کا جہاد خاندانی روایتوں کے مخالف تھا۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا ہو، اس کی بیٹیاں ننگے سر کبھی یہاں کبھی وہاں منادی ندا دے رہا ہو، یہ زینب ہے، اسے پہچان لو۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں 10 محرم کا دن جب گزر گیا تو ظالموں نے یہ اعلان کیا کہ ان کے سر تن سے جدا کیے جائیں، اس لیے کہ ابھی ان کی لاشوں کو پامال ہونا ہے نا۔ تو عزیزو کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ہر کا قبیلہ آگے بڑھا، ہر کے قبیلے نے آواز دی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے ہمارے قبیلے کی ایک بہادر کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو۔ ہر کی لاش کو اٹھا کر لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ حبیب کا قبیلہ بنی اسد آگے بڑھا اور بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ حبیب کا لاشا گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال کیا جائے، اس لیے کہ عرب میں جب کسی کو بہت زیادہ یہ سوچتے تھے کہ شکست دی جائے تو لاشا پامال کیا جاتا تھا۔ ایک ایک کا قبیلہ آگے بڑھتا رہا، لاشا لے جاتے رہے، کوئی نہیں تھا جو حسین کا لاشا اٹھاتا۔ ہاں ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ میرا دل کہتا ہے کہ جنت سے شہزادی فاطمہ زہرا آ گئی ہوں گی، آواز دی ہوگی کہ میں نے اپنے لال کو اسی دن کے لیے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا، آواز دی یا جدہ صلی علیہ ملک السماء، نانا آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی، آپ کا نواسا بے غسل و کفن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، ان کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، ایک مرتبہ سکینہ کے گوشوارے بھی چھینے گئے۔ 11 محرم کا دن نمودار ہو رہا ہے، انہیں اسیر کیا گیا۔ سکینہ اپنے باپ کو رونا چاہتی ہیں لیکن سکینہ کو رونے نہیں دیا جا رہا۔ بیمار کربلا اپنے باپ کا پرسہ اپنے باپ پر آنسو
آنسو بہانا چاہتے ہیں، لیکن بیمار کربلا کو رونے نہیں دیا جا رہا، تازیانہ ہے۔ ایک مرتبہ عزیزو یہ قافلہ ادھر سے گزارا گیا جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ہر بیوی نے اپنے وارث کی لاش کو دیکھا ہوگا، آواز دی ہوگی خدا حافظ، آگے بڑھا یہ قافلہ۔ عزیزو کس طرح سے زینب نے اپنے بھائی حسین کو رخصت کیا ہوگا، یقیناً عرش کی طرف دیکھا ہوگا، آواز دی ہوگی یا اللہ یہ سرزمین تو آباد ہو گئی، لیکن ہائے فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کے اندر کس طرح سے سکینہ ہے کہ سکینہ کو ناقے کی پشت سے باندھا جاتا ہے، شمر ملون آگے آگے جاتا ہے اور یہ تعارف کراتا جاتا ہے، حوزہی زینب، حوزہی رقیہ، یہ زینب ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے، اسے پہچان لو، اجرکم علی اللہ۔ 11 محرم کو قافلہ گزرا، ایک مرتبہ کوفے کی گلیوں میں پہنچا تو کیا دیکھا، جناب مسلم کا سار دارالامارہ پر موجود ہے۔ بیوائے مسلم آگے بڑھی، آواز دی اے میرے والی و وارث، ارے تم نے مجھے دیکھ لیا، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، اے مسلم تم دیکھ لو میرے سر پر چادر نہیں ہے تو تمہارے جسم پر سر نہیں ہے۔ مسلم ارے 2 بیٹے تم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، میں بھی 2 بیٹے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، ارے میرے لاڈلے کہاں ہیں؟ میں تمہارے بیٹوں کے سر وہ نوکے نیزہ پر ہیں، آقا حسین کے نیزوں کے ساتھ ساتھ ہر ایک کا سر نوکے نیزہ پر۔ ماتم کوفے میں شروع ہو گیا، ہائے زینب ہے جو فریاد کر رہی ہے، واہ حسینہ کی صدا آ رہی ہے، واہ اکبرہ واہ علیہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ مصطفیٰ کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مار ڈالا ہے میرے بابا کو، ان کے لاشیں کو میں سنبھالوں گی، اپنے نلے سے زخمی ہاتھوں سے تیر ان کے سبھی نکالوں گی، چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو، تم مسیرہ اسے بناؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میں بہن ہوں صغیر اصغر کی، مجھ کو چھوٹی بطول کہتے ہیں، میرے کانوں سے خون جاری ہے، دیکھ آنسو بھی میرے بہتے ہیں، 3 دن سے بہت
پانی مجھے پلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. سب بولے بھائی نام مولا. دیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مجھ کو سجاد ڈھونڈتے ہوں گے، میری پھپھیاں تڑپ رہی ہوں گی، بیٹھ کر راکھ پر وہ خیموں کی چپکے سسک رہی ہوں گی. میں نے اپنوں کے پاس جانا ہے، للہ ان سے مجھے ملاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، رحم شیر خدا کی پوتی پر تجھ کو شمرے لئی نہیں آتا. بھوک ہے پیاس ہے نکاہت ہے، مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا. سانس لینے دو تھوڑی دیر ذرا، تازیانے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میں کلی ہوں نبی کے گلشن کی. مجھ کو تم نے بہت ستایا ہے، میرے بابا کو مار ڈالا ہے، رحم تم کو ذرا نہ آیا ہے. ہو گئی ہوں یتیم صحرا میں، ساتھ رہوا کے دوڑاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میرے غازی چچا اگر ہوتے تو مجھے اس طرح ستاتا نا، مجھ کو بالوں سے یوں پکڑتا نا، خون کانوں سے یوں بہاتا نا. بے رحم چھوڑ میرے بالوں کو، ایک یتیمہ پہ ظلم ڈاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں. مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میرے غازی چچا اگر ہوتے تو مجھے اس طرح ستاتا نا، مجھ کو بالوں سے یوں بگڑتا نا، خون کانوں سے یوں بہاتا نا. بے رحم چھوڑ میرے بالوں کو، ایک یتیمہ پہ
ظلم ڈھاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جیو یا حسین 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 سب بولے بھائی نام مولا کرو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تیرا لہو رائے گا نہ جائے گا تیرا لہو رائے گا نہ جائے گا بہن کا وعدہ ہے یہ رنگ ضرور لائے گا ہے دین کی بقا بنا لا الہ حسین بادشاہ یا حسین 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 تجھے زمانے میں اپنے پرائے روئیں گے تجھے زمانے میں اپنے پرائے روئیں گے ہے سجاد تیری وہ مظلومیت بتائے گا ہے دین کی بقا بنا لا الہ حسین بادشاہ یا حسین 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 نہ بے نمازی کہے گا تجھے کوئی بے حسین نہ بے نمازی کہے گا تجھے کوئی بے حسین ہے نہ تجھ پہ باغی کی تہمت کوئی لگائے گا ہے دین کی بقا بنا لا الہ حسین بادشاہ یا حسین 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 سجاد زندہ رہے گا جہان میں جب تک سجاد زندہ رہے گا جہان میں جب تک ہے امیر آنسو لہو کے وہ بہائے گا ہے دین کی بقا بنا لا الہ حسین بادشاہ یا حسین 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 یا متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک السلام علیکہ وعلی امک و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرض توس یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.